نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتا ہے، اللہ کے نبی اوصنی، مجھے وصیت کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہر شخص کے مزاج کو سمجھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس شخص کو وصیت کرتے ہیں، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس شخص نے اپنے سوال کو دہرایا اور دوبارہ یہی سوال کیا، اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ یہی جواب دیا، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ شخص بار بار یہی سوال کر رہا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار یہی جواب دے رہے تھے کہ غصہ نہ کرو۔ ہم اس وصیت اور اس نصیحت کی جب گہرائی کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں واقعی معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ نصیحت کس قدر کارآمد ہے، کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ غصے میں آنے کے بعد انسان کئی گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، جیسا کہ قتل ہے، کسی کو گالی دینا ہے، کسی کی حق تلفی ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی کے درمیان جو طلاق کا معاملہ ہوتا ہے اس کی بھی اکثر وجہ یہی غصہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سمجھنی یہ بات ہے کہ غصہ اصلاً کوئی بری چیز نہیں ہے، بذاتی ہی کوئی غلط چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ناراض ہو جایا کرتے تھے، غصہ ہو جایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بعض مقامات پر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر بھی غصے کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے۔ تو غصہ بذات ہی خود کوئی غلط چیز نہیں ہے، بلکہ غصہ آ جانے کے بعد کوئی غیر شرعی قدم اٹھانا یہ غلط ہے۔ بلکہ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ ہم غصہ آنے کے بعد کیا کریں۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو غصہ آئے تو وہ یہ کہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان مردود کی پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر جو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اگر کسی کو غصہ آتا ہے تو وہ وضو کر لے، کیونکہ غصہ جو ہے وہ آگ سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ کا بنایا ہوا ہے اور اس آگ کو پانی ہی بجھا سکتا ہے۔ تو اسی لیے اگر غصہ آئے تو انسان کو وضو کر لینا چاہیے۔ اور ایک اور طریقہ جو غصہ آنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی شخص کو غصہ آئے تو وہ اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے۔ تو ہمیں غصے کے اوپر کنٹرول بھی کرنا ہے، اور اگر غصہ آ جائے تو ہمیں کوئی غیر شرعی قدم نہیں بڑھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا معاملہ بھی ان گناہوں تک چلا جائے کہ جو غصے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ قتل، کسی کو گالی دینا، کسی کے حق تلفی، لڑائی جھگڑا، یہاں تک کہ طلاق تک بات کا پہنچ جانا۔ تو ہمیں غصے کے اوپر قابو پانا ہے۔ یہ ایک محسن اور مومن شخص کی صفت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ وہ لوگ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غصے کے اوپر کنٹرول کریں، اور غصہ آ جائے تو ان شرعی طریقوں کو اپنائیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر غیر ارادی طور پر غصہ آ بھی جائے تو ہم شرعی اعمال کو اپنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔